السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کو دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، آمین آمین۔ چلے پہلے دعا پڑھتے ہیں اور پھر ہم اپنی کہانی شروع کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ پیارے بچوں، پچھلی دفعہ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گئی، اور وہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بڑے بھائی ہارون کو میرا مددگار اور ایک نبی بنا دے، اور ان کی دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کی کہ فرعون کا دماغ سیدھا ہو جائے اور وہ حق کو اور سچ کو پہچان لے، لیکن اس نے اور اس کی قوم نے باوجود اس کے کہ ان کو بہت ساری نشانیاں دکھائی گئی، لیکن انہوں نے سچا راستہ اختیار نہیں کیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، وہ جو لاٹھی پکڑتے تھے جس کو زمین پر رکھتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اور اس کو پکڑتے تھے تو وہ پھر لاٹھی بن جاتی تھی، وہ اس نے دیکھا، ان کا چمکتا ہوا ہاتھ دیکھا، اور پھر سزا کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو جو نشانیاں دکھائیں کہ قحط آ گیا، کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں تھی، ٹڈی دل آ گئے جو فصلوں کو کھا جاتے ہیں، جوئیں پڑ گئی ہر چیز میں، پھر سیلاب آئے، اور پھر خون کا عذاب، اور پھر مینڈکوں کا عذاب، اور پھر طوفان۔ مگر یہ سب دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے جھوٹ ہی بولا کہ اگر یہ سزا ہم سے ہٹا دیں گے تو ہم حق پر آ جائیں گے۔ جھوٹ بولا انہوں نے، نہیں آئے، اور وہ متکبر رہے۔ اب اس ساری کہانی میں آپ ایک چیز نوٹس کر رہے ہوں گے، اور وہ یہ کہ فرعون تو بہت ہی زیادہ طاقتور اور بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ایک سیکنڈ میں قتل کروا سکتا تھا اور کر سکتا تھا، اور کوئی بھی اس کو چیلنج نہ کرتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ اب چونکہ فرعون تو سیدھے راستے پر نہیں آ رہا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر فرعون سے دور چلے جائیں۔ انہوں نے ایک بہت ہی اچھا منصوبہ بنایا کہ کسی رات چپکے سے سارے کے سارے اپنے گھروں کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دور نکل جائیں گے، اور وہ ہزاروں میں تھے، لیکن چونکہ ان کے گھر فرعون کے محل اور امیروں کے گھروں سے دور ہوتے تھے، تو اس لیے وہ یہ سب کام آرام سے اور خاموشی سے کر سکے، اور غلامی اور ذلت والی زندگی سے نکل گئے۔ اب ان کو یہ پتہ تھا کہ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلے گا کہ ہم سب بھاگ گئے ہیں تو وہ پیچھا ضرور کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پر پہنچے، اور سامنے سمندر تھا اور پیچھے سے فرعون آ رہا تھا اپنی فوجوں کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اب تو ہم مارے گئے، اور وہ امید چھوڑ بیٹھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد پر پورا یقین تھا، تو انہوں نے کہا کلا ان ربی معی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ضرور ہدایت دے گا، ضرور مجھے گائیڈ کرے گا۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ نے کیا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ سمندر پر اپنا عصا ماریں، اپنی لاٹھی ماریں، اور وہ سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، اور وہ دو جو موجیں تھیں وہ پہاڑوں کی طرح ہو گئی، اور ان کے درمیان میں کیا آ گیا؟ ایک راستہ آ گیا سوکھا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے وہ راستہ جلدی سے پار کر لیا اور سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون اور اس کی فوجیں بھی جلدی سے اسی راستے پر چل پڑیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ شاید وہ بھی اس راستے پر اسی طرح گزر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ سمندر کے بالکل درمیان میں سارے کے سارے پہنچے، سمندر کی موجیں آپس میں جڑ گئی اور ان کو پیس کے رکھ دیا، اور وہ سب کے سب مر گئے، اور فرعون بھی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بچ گئی، اور فرعون اور اس کا تکبر تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ بندہ مر گیا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کیونکہ وہ خدا تھا ہی نہیں۔ وہ تو لوگوں پر حکومت کرتا تھا ظلم کر کے اور ان کو ڈرا کر۔
اب میرے پیارے بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سبق سیکھا۔ پہلی بات یہ سیکھی کہ اگر ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے طریقے سے ہمیں بچائے گا اور ہماری حفاظت کرے گا جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور دوسری چیز جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ کبھی بھی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بڑائی جو ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق ہے، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، وہ سب چیزیں ہم کو دیتا ہے، اور ہمیں عاجزی سوٹ کرتی ہے، ہمیں عاجزی ہی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہمیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے۔ اور دیکھیے کہ فرعون نے کتنا تکبر کیا، لیکن اس کا تکبر، اس کی بڑی بڑی باتیں، اس کی دولت، اور حتیٰ کہ اس کی اتنی بڑی فوج بھی اس کی مدد نہ کر سکی، اور وہ ایک ذلت والی موت مرا۔ ٹھیک ہے نا میرے پیارے بچوں؟ تو ہم نے ہمیشہ لوگوں سے عاجزی سے پیش آنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور کبھی بھی کسی کو تنگ نہیں کرنا اور ظلم نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔